ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیت میں ہم نے وراثت پڑھی تھی دو اعتبار سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اولاد کا انتقال ہو تو والدین کو کیا ملتا ہے، اور دوسرا یہ کہ والدین کا انتقال ہو تو اولاد کو کیا ملتا ہے۔ اب آج کے سبق کے اندر دو اس کی صورتیں اللہ پاک اور بیان فرما رہے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ خاوند فوت ہو جائے تو بیوی کو کیا ملتا ہے، بیوی فوت ہو جائے تو خاوند کو کیا ملتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے، اور ایک صورت یہ ہے کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جس کے نہ والدین ہیں نہ اولاد ہے، تو اس کا پھر کیا حکم، کیا صورت ہوگی۔ وَلَكُمْ، اور تمہیں ملے گا، یعنی مردوں کو ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر بیوی فوت ہوگی، وَلَكُمْ، اور تمہیں ملے گا نصف، آدھا، ماں جو تارکا چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ تمہیں اپنی بیویوں کا نصف ترکہ ملے گا۔ ان اگر لم یکن نہ ہو لہن ان کی ولد اولاد، اگر اولاد نہیں تھی، اولاد نہیں تھی تو ایسی صورت میں خاوند کو بیوی کے ترکہ میں سے نصف ملے گا۔ فَإِن، بس اگر کانا تھی، لہن ان کی، ولد اولاد، اور اگر ان سے اولاد تھی، فَلَكُمْ، تو پھر ایسی صورت میں تمہیں یعنی مردوں کو الربع، چوتھائی حصہ ملے گا کل ترکے کا، مما ترکنا، جو وہ چھوڑ کر گئی ہیں، جو ترکہ وہ چھوڑ کر گئی ہیں تو اس میں سے پھر مردوں کو چوتھا حصہ ملے گا، 1/4۔ لیکن وہی تفصیل ہے، من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، من بعد وصیہ، وصیت کی ادائیگی کے بعد، یوصین بہا، اگر انہوں نے وصیت کی ہو، اگر انہوں نے کوئی وصیت کی تھی تو وصیت کی ادائیگی، او یا دین، ان پر کوئی قرض تھا تو اس قرض کی ادائیگی پہلے ہوگی، وصیت اور ترک کی قرض کی، وصیت اور قرض کی ادائیگی پہلے ہوگی اور پھر اس کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی۔ تو من بعد وصیت یوصین بہا، تو یہ ترکہ ہوگا وصیت کے بعد، جو وصیت انہوں نے کی، او دین، یا پھر قرض کی ادائیگی تھی تو اس کے بعد۔ اب یہ تو تھا بیوی فوت ہوئی اور خاوند کو کیا ملے گا۔ اگلی صورت، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کو ملے گا، یعنی اگر خاوند فوت ہو گیا تو بیوہ کو کیا ملے گا، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کو ملے گا الربع، چوتھا حصہ، مما، اس میں سے جو ترکتم، تم چھوڑ کر گئے، تمہارا جو ترکہ تھا اس میں سے ان کو چوتھا حصہ ملے گا۔ ان اگر لم یکن نہیں تھی، لکم تم سے، ولد اولاد، اگر تم سے اولاد نہیں تھی یا تمہاری اولاد نہیں تھی تو ایسی صورت میں، اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھائی حصہ ملے گا۔ فَإِن، پس اگر کانا تھی، لکم تم سے، ولد اولاد، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ایسی صورت میں جو بیوائیں ہیں انہیں 8واں حصہ ملے گا، مما ترکتم، اس میں سے جو تم چھوڑ کر گئے۔ من بعد وصیہ، الحمدللہ کل اتنی تفصیل سے بات ہو گئی تھی کہ اب پیچھے صرف ترجمہ ہی ہے، بس ترجمے سے الحمدللہ ساری بات
واضح ہو رہی ہے. من بعد وصیہ، وصیت کی ادائیگی کے بعد، توصون بہا، وہ وصیت جو تم نے کی تھی، او دین یا قرض کی ادائیگی کے بعد. یہاں ایک چیز تھوڑی سی قابل توجہ ہے. تقریباً 4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے وصیت اور قرض کا ذکر کیا ہے کہ وراثت کی جو تقسیم ہوگی وہ وصیت اور قرضے کی ادائیگی کے بعد ہوگی. اصلاً تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ قرض کو مقدم فرماتے تھے. قرض پہلے ہوگا، قرض کے بعد جو بچ گیا اس میں سے پھر وصیت دیکھی جائے گی، اور وہ بھی 1/3 میں سے، اور وصیت بھی پوری ہو گئی اس کے بعد پھر وراثت کی تقسیم ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عملاً تقسیم فرماتے تھے تو ایسے فرماتے تھے. قرض پہلے ہوتا تھا، اس کے بعد وصیت، اور اس کے بعد پھر وراثت کی تقسیم. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تقریباً 3 جگہوں پر یا 4 جگہوں پر جہاں بھی ذکر کیا ہے تو اللہ پاک نے وصیت کو مقدم کیا ہے، قرض کو مؤخر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، قرض جو ہوتا ہے نا، ہر ایک کھڑا ہو جاتا ہے، ہر ایک کھڑا ہو جاتا ہے بھائی ہمارا حق دو. بلکہ اس کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے موقع پر بھی فرماتے تھے، ہاں بھائی قرض کا معاملہ کیا ہے، کہیں قرض مقروض تو نہیں گیا. یہ اگر مقروض ہے، ترکہ چھوڑا ہے، اس ترکے میں سے اس کا معاملہ ہو جائے گا کہ قرض لین دین پورا ہو جائے گا. جنازہ پڑھاتے تھے. اور اگر قرضہ چھوڑا ہے، پیچھے ترکہ نہیں چھوڑا، صرف قرضہ چھوڑا ہے، ادائیگی کی کوئی صورت نہیں، آپ فرماتے تھے جنازہ تم پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاؤں گا. تو یعنی قرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اتنی اہمیت دیتے تھے تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں تھا، لوگوں کے ذہنوں میں بھی تھا. مانگنے والا بھی آتا جی میرا پیسہ لیا اس نے، واپس کریں. لیکن وصیت اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے. وصیت کا پتہ ایک آدھ بندے کو ہوتا ہے، وصیت بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اوپن کرے اس کو. اس لیے وصیت جو ہے وہ نظر انداز ہو جاتی ہے. کئی دفعہ جو ورثاء ہوتے ہیں ان کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ خواہ کی وصیت، خواہ کا مال فلاں کو جا رہا ہے. قرض تو چلے مجبوری ہے نا، اس نے لیا ہے تو دے رہا ہے، جو لیا ہے دے رہا ہے. لیکن وصیت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لیا تھوڑا ہے، یہ تو اپنی طرف سے دے رہا ہے. تو ورثاء کبھی ایسا کرتے ہیں کہ اس میں ممکن ہے کہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کریں، یہ بھی ممکن ہوتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ چونکہ تقاضا تو ہے نہیں کسی کی طرف سے، اس لیے ہو سکتا ہے وہ اگنور ہو جائے، تو اللہ پاک نے اس کو پہلے بیان فرمایا. لیکن عملاً جو ہے وہ قرض پہلے ہے، قرض کی ادائیگی، پھر اس کے بعد جو مال بچ گیا اس میں سے وصیت کی ادائیگی، پھر اس میں سے جو مال بچ گیا اس کے بعد وراثت تقسیم ہوگی. جی آگے، وَإِن، اور اگر، کانا تھا، رجل آدمی، یورثو، جس کی وراثت تقسیم کی جائے گی، جس کی وراثت بانٹی جائے گی، جس کی وراثت تقسیم کی جائے گی، اگر وہ ایسا شخص تھا، کلالہ، کہ وہ کلالہ تھا. کلالہ نہ اصول نہ فروع، نہ اصول اوپر کے رشتے، والد والدہ، باپ دادا، یہ اصول. فروع نیچے کے رشتے، بیٹا بیٹی، یہ نیچے کے رشتے. تو اس کا نہ اصول تھے نہ فروع تھے، نہ ماں باپ تھے نہ اولاد تھی. ایسا شخص فوت ہو گیا، وراثت تھی اس کی. تو او یا امرأتن، یا وہ کلالہ جو تھی وہ عورت تھی، عورت فوت ہوئی، نہ ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد. مرد فوت ہوا یا عورت فوت ہوئی، کلالہ. وَلَهُ، اور اس کا، اخن، ایک بھائی تھا، او اختن، یا ایک بہن تھی. اس کا صرف ایک بھائی تھا یا ایک بہن تھی. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، تو ہر ایک کے لیے، منہما، ان دونوں میں سے، الثلث، چھٹا حصہ ہوگا.
تو ان کا چھٹا چھٹا حصہ ہوگا. فَإِن پس اگر کانو ہوں وہ اکثر زیادہ من ذالک اس سے، پھر اگر وہ اس سے زیادہ ہوں. فہم شرکا یعنی ایک نہیں تھا بلکہ 2 3 4 اس طرح، تو فہم شرکا تو وہ سب شریک ہوں گے فی الثلث تہائی مال کے اندر. اچھا یہ جس بہن بھائی کا تذکرہ ہے یہ سگے بہن بھائی نہیں ہے، سگے بہن بھائی اس کے ہیں نہیں ہے، کلالہ بالکل خالی. تو کوئی باپ کی طرف سے بھائی ہے یا ماں کی طرف سے کوئی بھائی ہے بہن ہے یا زیادہ اس طرح کے بھائی بہن ہیں، یہ ان کا تذکرہ ہے، یہ ان کا تذکرہ ہے. تو فہم شرکا تو وہ سب کے سب شریک ہوں گے فی الثلث تہائی کے اندر. من بعد وصیت وہی بات وصیت کی ادائیگی کے بعد یوصی بہا جو وصیت کی گئی تھی، او دین یا اگر قرض تھا تو اس قرض کی ادائیگی کے بعد. غیر مضار غیر نہ مضار نقصان پہنچایا جائے. غیر مضار اس سارے سلسلہ وراثت میں تقسیم وراثت میں کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. غیر مضار اس میں کسی کو نقصان نہ پہنچائے. ایک نقصان کی صورت وہ ہے جو اللہ نے پیچھے بیان فرمائی، عورت کو نہیں دیا جاتا تھا، اس کو بالکل محروم. اور آج بھی ہے، آج بھی ہے، آج بھی بہت سارے ایسے طبقات ہیں اور معاشرے ہیں، یا تو بعض جگہ ایسی ہیں جہاں دیتے نہیں ہیں. اچھا بعض جگہ ایسی ہیں کہ ماحول ایسا کریٹ کیا ہوا ہے، لوگوں نے ماحول ایسا کریٹ کیا ہوا ہے کہ پہلے سے ہی عورت کے ذہن میں ہوتا ہے کہ تو نے معافی کرنا ہے، تیرے پاس دوسری آپشن ہی کوئی نہیں ہے. یہ سب حرام ہے، یہ سب قطعاً حرام ہے. عورت اس مال کی مالک ہے. جامعہ اشرفیہ کے مفتی صاحب تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے اب تو وہ صاحب علم تھے ماشاءاللہ. وہ کہا کرتے تھے، چونکہ مختلف علاقوں کے اندر مختلف طرح طرح کے غلط رواج ہیں، تو وہ کہا کرتے تھے بھائی پہلے سے یہ نہ کہو کہ اس نے لینا نہیں یا وہ لے گی نہیں، یا اگر وہ انکار بھی کرے تو ہمارے مروجہ رسوم کی بنا پر اس کے انکار کو ابھی تسلیم نہ کرو، اس کا حصہ لو جا کے اس کے گھر دے آؤ. اسے کہو بی آج کے بعد تو مالک ہے، دل کرتا ہے تو لے، نہیں دل کرتا تو بے شک، تاکہ اس کے ذہن کے اندر جو وہ ایک خوف ہے نا کہ میں نے ہر حال میں واپس کرنا ہی کرنا ہے، اگر میں نے واپس نہ کیا تو ساری زندگی مجھے تانے ملیں گے کہ یہ ہے جو بھائیوں کا حق کھا گئی یا ماں باپ کی وراثت کھا گئی یا اس نے واپس نہیں کیا. اسی لیے وہ کہا کرتے تھے نہیں اس کو جا کے دے کے آؤ، کو یہ لو. اب اس کے بعد دل کرتا ہے واپس کر دو، ہمیں واپس کرنا ہے ہمیں کر دو، کسی کو دینا کسی کو دے لو، رکھنا ہے رکھ لو. تو غیر مضار کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. وصیتاً یہ حکم ہے من اللہ اللہ کی طرف سے. واللہ اور اللہ تعالی علیم بہت صاحب علم ہیں، حلیم بڑے تحمل والے ہیں، برداشت والے ہیں. اور تحمل کا مطلب یہ ہے دنیا میں اگر تم اللہ کے حکموں کو نہیں مانو گے نا اور اللہ کے فیصلوں کے مطابق نہیں چلو گے تو ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں تمہیں کچھ نہ کہے. اللہ تعالیٰ تحمل کا معاملہ فرمائے اور تمہاری پکڑ نہ فرمائے، لیکن بالآخر آؤ گے تم اللہ کے سامنے، بالآخر اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن آؤ گے، پھر وہاں پر تو حساب ہوگا. دل کا یہ حدود اللہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ کی حدود ہیں. ومن اور جو یطع فرما برداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے اللہ کی ان حدود کو، ورسولہ اور اطاعت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کے رسول کی حدود کو تسلیم کرتا ہے، یدخلہ اللہ اسے داخل فرمائیں گے جنات جنتوں میں، تجری کے بہتی ہوں گی، من تحتہا جن کے نیچے سے الانہار نہریں،
تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان جنتوں میں اللہ ان کو داخل فرمائیں گے، خالدین فیہا، اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، وذالک، اور یہ ہے الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی۔ ومن، اور جو یعصی، نافرمانی کرے گا، اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہاں پر جو اطاعت یا نافرمانی کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، خصوصاً یہاں پر اس کا تعلق تقسیم وراثت سے ہے، احکام وراثت سے ہے، کیونکہ دنیا بڑی ڈنڈی مارتی ہے ان کے اندر، ان معاملات کے اندر بہت ڈنڈی مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک دوسرے کا حق غصب کرنے کی، ایک دوسرے کو نکالنے کی، ہاں کسی طرح کئی دفعہ قتل تک کر دیا جاتا ہے، اس کو قتل کر دو۔ اور بہت ساری رسمیں اس طرح کی بھی ہیں کہ جو ہماری جائیداد ہے، جو ہماری جائیداد کل کو ہماری بچیوں کی وراثت بن کر ہمارے خاندانوں سے باہر نہ چلی جائے، اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ظلم کیے جاتے ہیں۔ یہاں خصوصاً جو اطاعت یا نافرمانی کا ذکر ہے تو وہ خاص طور پر، عمومی طور پر تو ہے ہی ہے، لیکن خصوصاً یہاں پر احکام وراثت سے متعلق ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ، اور جو فرما برداری کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخلہ جنات، اللہ پاک اس کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ، اور جو نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویتعدی، اور تجاوز کرے گا، توڑے گا، حدودہ، اللہ کی حدود کو، اللہ کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو توڑے گا، یدخلہ، تو اللہ پاک پھر اس کو داخل فرمائیں گے، نارن، جہنم کی آگ میں، خالدن فیہا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ پھر اس میں رہے گا، وَلَهُ، اور اس کے لیے، عذاب مہین، بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے، بہت ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ بس جی یہاں تک۔